psychology of learning or learning psychology and its usefulness for the selection of objectives for curriculum development. Now, the first question we need to ask is how knowledge of psychology of learning is useful. किस तरह से अहमियत का हामिल है लर्निंग साइकोलॉजी के बारे में जानना और किस तरह से ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की सिलेक्शन के लिए या एक प्रोपोजल बनाने के लिए अहमियत का हामिल हो सकता है. लर्निंग साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स. नंबर 1, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रेड प्लेसमेंट. थर्ड, it is important for the conditions of learning or the conditions which are required for the purpose of learning. जब हम learning psychology का जिक्र करते हैं तो हमें ये जहन में रखना ज़रूरी है कि आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिए या सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो सेकंड हमने ये देखना है कि जब आप टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस करेंगे या टीचिंग करेंगे या जिस वक्त लर्निंग का प्रोसेस होगा तो हमें किन किन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है, किस लेवल पर किस दर्जे पर हमें किसी एक्टिविटी को करना है और किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हम इससे अचीव कर सकते हैं. जब हमने इन तमाम बातों को तय कर लिया है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की स्क्रीन को सामने रखते हुए करिकुलम में शामिल किया जा सकता है या किसको हमें एलिमिनेट करना होगा या डिस्कार्ड करना होगा. आइए देखते हैं वन बाय वन कि अगर हम ये कहते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पर या डिफरेंट स्केल्स पर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की मुख्तलिफ अहमियत होती है. मसलन अगर हम ये कहें कि बहुत कम अहमियत का काम जो हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से ले सकते हैं वो क्या हो सकता है और एक बहुत ज़्यादा अहमियत का काम जो हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से निकाल सकते हैं वो क्या हो सकता है. अगर हम बहुत ही छोटे लेवल पर देखते हैं तो हमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इस काबिल बना देती है या हमें हेल्प कर देती है कि हम ये देख सकें कि कौन सी वो तब्दीलियां हैं या वो चेंजेस हैं जो हम लर्नर्स में ला सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. पढ़ने और पढ़ाने के अमल से हम तलबा और तालबात में किस किस्म की तब्दीली पैदा कर सकते हैं. हमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की मदद से इसके बारे में इल्म हो सकता है. इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल सकता है कि लर्निंग के ज़रिए हम कौन सी तब्दीली बच्चों में नहीं ला सकते या कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो टीचिंग और लर्निंग के ज़रिए बच्चों में नहीं लाई जा सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लर्निंग के ज़रिए या टीचिंग के ज़रिए बच्चों में ये तब्दीली ले आएं कि उनमें हेल्थ हैबिट्स डेवलप हो जाएं और नॉलेज ऑफ हेल्थ हैबिट्स उनमें डेवलप हो जाए. वन थिंग इज हेल्पिंग देम टू लर्न द कंटेंट एंड सेकंड इज जस्ट ट्राइंग टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ इश्यूज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. We can do this by stating certain objectives that after learning certain content and after doing certain exercises, kids will be able to understand the importance of healthy habits. They would know about the healthy habits, they will be able to practice healthy habits and they will be taking care of themselves to live as a healthy person. یہ تمام چیزیں آپ آبجیکٹیوز میں اسٹیٹ کر سکتے ہیں اور ہم آبجیکٹیوز کے ذریعے اور ٹیچنگ اور لرننگ کے ذریعے یہ تبدیلیاں بچوں میں لا سکتے ہیں کہ وہ نالج کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے اور ان کو اسکلز ڈیولپ ہو جائیں اور ساتھ ہی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ ہو جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم what we cannot change is the height of any person or the health of any person. جو اس کی ہائٹ ہے وہ وہی رہے گی جو اس کے جینیٹکس میں موجود ہے یا اس کی جینس میں موجود ہے. سو یہ تبدیلی ہم ٹیچنگ اور لرننگ کے ذریعے نہیں لا سکتے. ٹیچنگ اور لرننگ کے ذریعے آپ صرف ایک ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لا سکتے ہیں. بچے کی فزیکل فیچرز اور فزیکل سٹرکچر میں آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. If we look at second example, it helps people or students to channelize their physical reactions and their attitudes in such a way
that which is not problematic for other people in the society, کہ ایک ڈیزائرڈ بیہیویئر چینج ہم لا سکتے ہیں اور ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی گروپ میں ڈیل کر رہے ہیں یا گروپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے انٹریکٹ کرنا ہے، اور آپ نے کسی بھی کانفلکٹ کو کھڑا نہیں کرنا یا کانفلکٹ پیدا نہیں کرنا. آپ ایک تبدیلی فزیکل ایٹیچیوڈ میں لا سکتے ہیں اور آپ یہ چینلائز کر سکتے ہیں انرجیز کو پازیٹیو تبدیلی کے لیے. لیکن آپ یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ کسی بھی شخص کا ایک انسٹنٹ یا انوالنٹری ایکشن کسی بھی ایک سچویشن میں تبدیل کر دیا جائے. مثلا اگر کسی کو بہت جلد غصہ آتا ہے تو آپ اس کا ریئیکشن فوراً سے تبدیل نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے کسی بھی چیز کو کے بارے میں اور ایک بات جو اس کو ناپسند ہے اس کے بارے میں کس طرح سے ایٹ ونس ریئیکٹ کرے گا. نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ ایک تبدیلی اس طرح سے لا سکتے ہیں کہ ایک ڈیزائرڈ بیہیویئر کیا ہے اور کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. لیکن ایک انسٹنٹ غصے کی حالت کو آپ بالکل بھی ختم نہیں کر سکتے یا غصے کی حالت کو آپ انہیبٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم ہائر لیول پر دیکھیں کہ لرننگ سائیکالوجی ہمیں کس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، تو ہمیں یہ ہیلپ کرتی ہے کہ the goals which can be distinguished that which are realistic or feasible and which are likely to take more time to attain، کہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوں گے اور ان کو اچیو کرنے میں زیادہ وقت لگے گا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سے وہ گول ہیں جو ہم ایک خاص ایج گروپ کے میں نہ اچیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ایک خاص گریڈ لیول پر ان کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایڈوانسڈ نالج آف لرننگ آف سائیکالوجی ہے جہاں پر ہم آبجیکٹیوز کو ان کی مدد سے سفٹ اینڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سائیکالوجی آف لرننگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے آبجیکٹیوز وہ سیٹ کرنے ہیں جو ایج اپروپریٹ بھی ہوں، کہ ایک خاص ایج گروپ میں ایک خاص کانٹینٹ یا خاص تبدیلی آپ ایٹیچیوڈ میں لا سکتے ہیں، اور کس گریڈ لیول پر آپ کون سا کانٹینٹ اور کس حد تک یا کتنی ڈیپتھ تک آپ پڑھا سکتے ہیں. اس ایڈوانس لرننگ کے ساتھ اور اس ایڈوانس نالج آف سائیکالوجی آف لرننگ کے ساتھ آپ آبجیکٹیوز کو فردر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹیو ہے جو آپ کریکولم میں کسی خاص درجے پر شامل کریں گے یا کون سا آبجیکٹیو ہے جو آپ کو کسی خاص درجے پر شامل نہیں کرنا چاہیے. If we say that a change which we want to create among students through an educational experience, and this is an attitudinal change or change in the personality, so most of the personality changes and personality building takes place during the time while a child is attending a preschool or is during the primary grade time. So اگر بچہ پرائمری اسکول میں ہے اور وہ پری اسکول میں جا رہا ہے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ پرسنالٹی کو شیپ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پری اسکول میں اور پرائمری ایجوکیشن کے دوران وقوع پذیر ہوتی ہے اور آپ اس میں تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں. جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس لیول پر کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں جب وہ 16 سال یا اس سے زیادہ ایج کا ہو چکا ہو. سو کسی بھی قسم کا آبجیکٹیو جو یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ ہم ایک پرسنالٹی میں تبدیلی لے کر آئیں گے جب بچہ ٹین ایجر ہوگا یا وہ 16 سال کی یا 15 سال کی ایج کو کراس کر چکا ہوگا، کیونکہ اس ایج گروپ میں یا ایڈولسنس میں موسٹلی پرسنالٹی چینجز آ چکی ہوتی ہیں اور آپ پرسنالٹی کو اس ایج میں بالکل بھی نہیں تبدیل کر سکتے اور نہ ہی آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح کا ایجوکیشنل آبجیکٹیو جب ہم لرننگ سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے اپنے کریکولم میں نہیں شامل کر سکتے تو پھر ہمیں اپنے کلیکشن آف آبجیکٹیوز میں سے ہر وہ آبجیکٹیو کو نکالنا ہوگا جس میں کسی بھی قسم کی ایٹیچیوڈنل اور پرسنالٹی چینج کو اس ایج گروپ کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا. لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ سائیکالوجی آف لرننگ کو ہم سمجھیں اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹیوز میں سے دیکھیں کہ کون سے آبجیکٹیوز ایسے ہیں
جو ایج اپروپریٹ ہیں یا اسٹیج آف ڈیولپمنٹ اپروپریٹ ہیں یا گریڈ لیول کے اپروپریٹ ہیں، اسی کے مطابق ہمیں آبجیکٹیوز کو فردر سلیکٹ کر کے کریکولم میں شامل کرنا ہوگا۔